السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ صاف چلی، شفاف چلی، پاکستان تحریک انصاف چلی، پھر ہوا سے زیادہ تیز چلی اور اس کے بعد آندھی کی طرح اڑ گئی، اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یک کے بعد دیگرے جو ان کے وکٹس ہیں وہ گر رہے ہیں۔ آج شیریں مزاری صاحبہ نے بھی پارٹی اور سیاست سے ان کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا فیاض الحسن چوہان صاحب بھی آج بڑا گرجے برسے۔ پہلے شیریں مزاری صاحبہ کے ذرا باڈی لینگویج بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیاست کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ شیریں مزاری صاحبہ کی باڈی لینگویج بھی کافی ان کے شولڈرز جو تھے وہ گرے ہوئے تھے، ظاہر ہے ایک بہت اذیت سے وہ گزری ہیں۔ 4 بار گرفتار کیا گیا، 4 بار ضمانت لی گئی، اور ابڈکشن کہہ لیجئے، گرفتاری کہہ لیجئے، اور اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کرنا، پھر ان کی بیٹی کو مین ہینڈل کیا۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوئی ہیں اور ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہی پکڑ دھکڑ ہوتی تھی، ناٹ کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ معاملات جب آپ بگاڑ میں اتنا اضافہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل تو آتا ہے۔ اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کو ایز کپتان خود لینی چاہیے تھی، خود گرفتاری دینی چاہیے، اپنے کارکنوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن وہ اپنی ضمانتیں لینے میں اس وقت مگن نظر آ رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی آج گاڑی میں بیٹھی رہی، سفید بلیک کارڈز رکھے گئے سن روف پہ گاڑی کی، کیونکہ سورج کی کرنیں نہ پڑیں، لیکن سورج کی کرنیں نہ پڑیں لیکن ہم جو خواتین ہیں اور خواتینوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ تو ظاہر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ پروجیکٹ کو پٹ ٹوگیدر کیا تھا، لانچ کیا تھا، آج انہوں نے پروجیکٹ کو ڈسمینٹل کر دیا ہے۔ آج نہیں، ویسے کچھ روز قبل یہ پروگرام شروع ہو گیا تھا۔ ایک سابق اسٹیبلشمنٹ نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، اور اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پروجیکٹ کو ری ان لانچ کر دیا ہے اور اس کو بالکل ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں جمہوریت نہ رویوں میں تھی، نہ سیاست میں تھی، تو اسے جمہوری پارٹی کتنی ہے، کتنی نہیں، اہلی رہے گی، نہ اہلی ہوگی، یہ دیکھنا باقی ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہم بات سن رہے ہیں۔ آج خرم دستگیر صاحب نے ایڈولف ہٹلر کا ایگزامپل کوٹ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جیل جانے کی جو داستان ہے وہ کافی لمبی نظر آتی ہے۔ ایک سروائیول کی جنگ لڑی ہے ہمارے سیاستدانوں نے، اور یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ملک میں یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جو جیل گیا وہ ایکچوئل میں حکمران ہے، وہ ایکچولی پارٹی کا لیڈر کہلانے کے قابل ہے، جن کے پارٹی ورکرز نے بھی قربانیاں دیں، پارٹی کے اپنے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ ہمیں یاد ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نے جو 600 سے اوپر دن گزارے ہیں جیل میں، خاقان عباسی نے 200 سے زائد دن گزارے ہیں جیل میں، خورشید شاہ صاحب سب سے اول نمبر پر ہیں، 630 دن سے بھی اوور ان کی جیل میں جو تھی رکھا گیا۔ لیکن ان تمام تر معاملات میں آج 12 دن بعد کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے، کوئی 2 دن کی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی وعدہ گواہ معاف ہونے کو بھی تیار ہے۔ اب یہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا، ریلیونٹ اتھارٹی، ریلیونٹ لاز ایکٹیو ہوں گی۔ اس کے اوپر ہمارے جو لیگل مائنڈس ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شعیب شاہین صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بہت شکریہ، آپ دونوں کی لیگل ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے، کیونکہ اس ملک میں کافی کچھ انلیگل ہو رہا ہے۔ پاشا صاحب، میں آپ کا پہلے اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گی، جو یہ پارٹی میں ہو رہا ہے، جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی یا کم از کم ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ پریشر آپ کی نظر میں کون ڈال رہا ہے، اور واقعی آپ کو لگتا ہے یہ پریشر کے انڈر سکم نہیں کر سکے یا سکم کر گئے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اسی کا جو ہے وہ رد عمل ہے جو 2018 میں ہوا۔ جن طاقتوں نے یہ سارے الیکٹیبلز عمران خان صاحب کی جولی میں ڈالے تھے، وہ اپنے الیکٹیبلز واپس لے رہے ہیں، اور لگ ایسی رہا ہے، دیکھ لیں کس طرح خشک پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں سارے، اور عجیب سی صورتحال بن گئی ہے۔ اور ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، عام لوگ ہیں، کیونکہ یہ ایک مڈل کلاس کے لوگوں کی پارٹی تھی، بڑا سافٹ امیج تھا، ان لوگوں کو اگر ٹکٹ دیتے، ان لوگوں کو اسمبلیز میں لے کے آتے، شاید آج یہ دن دیکھنا نصیب، مجبوری ہے، میں نے الیکٹیبلز لینے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جن ورکرز کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے اور وہ اسمبلی میں آئے، انہوں نے نہیں چھوڑی ابھی تک پارٹی، چند ایک شاید ایک آدھ دو نے چھوڑی ہو، لیکن میجورٹی ابھی تک ان کے ساتھ ہے، ان لیڈرز کی جو کہ پہلے ورکرز تھے، پھر اسمبلی کے ٹکٹ لے کے وہ اسمبلی میں آئے، وہ ابھی تک ساتھ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہر سیاستدان جو ہے وہ کرتا ہے اور بعد میں اس پہ پچھتاتا ہے۔ یہی صورتحال پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی، یہی صورتحال مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی، اور خان صاحب نے ان سے سبق حاصل نہیں کیا جو اس سے پہلے 2 پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں۔ تو جہاں تک یہ ان کے چھوڑنے کا تعلق ہے، آپ نے بالکل اپنے ابتدائیہ میں یہ کہا، درست کہا
کہ یہ اتنے برداشت نہیں کر سکے. اور اس کی پتہ ہے سنا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی نظریاتی ووٹ نہیں ہے. سارے کے سارے وقتی طور پہ ہجوم کی صورت میں اکٹھے ہوئے. ایک شخصیت پرستی کا ایک ہجوم تھا اور آہستہ آہستہ اب وہ فارغ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جو ابھی نام بڑے رہتے ہیں اور جن کی جو کردار جو رہا ہے، ہمیشہ ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے 2 یا 3 سے زائد پارٹیاں بدلی ہیں اور ابھی تک وہ پی ٹی آئی میں ہیں. انہوں نے بھی چینج ہو جانا ہے، انہوں نے بھی واپس چلے جانا ہے کسی اور پارٹی میں. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک بنے، جس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے تھے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہی نام کے ساتھ کسی فارورڈ بلاک کا حصہ بنیں گے. تو اب دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ بہرحال مفاقات عمل ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں شعیب شاہین صاحب آپ کے پاس آؤں گی، کیونکہ یہ تو بڑا ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں رہ گئی اس ملک میں، کیونکہ جس کو ضمانت ملتی ہے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد ویگو میں لے جایا جاتا ہے. چلیں یہ تمام تر شکایات درست ہیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ان کو چھوڑا گیا، ان کی ضمانت پر ان کو رہا کیا گیا، ان کو پھر پکڑ لیا گیا، ان کی بیٹی وہاں موجود تھی، ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہے، اور ظاہر ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بھی مطلب بہت ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے، بہت سارے لاز کو، بہت سارے قوانین کو، مورلی اور فزیکلی. یہ اٹس ناٹ ایزی. لیکن اب معاملات کس طرف جا کے بیٹھیں گے سر؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا کرنا چاہیے ضمانت ہو جانے کے بعد اگر گرفتاری ہو رہی ہے؟ اور آپ سر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرے سے نہیں پوچھ رہے ہیں میں جی شعیب شاہین صاحب آپ سے. جی بالکل. مجھے تو آپ نے لیگل ایکسپرٹ کے طور پر بلایا ہے، ناٹ پی ٹی آئی ورکر یا پولیٹیکل ورکر کے طور پر. اس لیے میرا تو سیاسی سفر آغاز ہی نہیں ہوا، تو چھوڑنے کا سفر تو بعد میں شروع ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا کچھ دینا. تو سر یہ جو چھوڑ رہے ہیں، یہ کسی پریشر کے تحت چھوڑ رہے ہیں آپ کے نظر میں؟ یہ جس طرح بادشاہ صاحب نے کہا نظریاتی نہیں ہے. دیکھیں میں نے تو ابھی جوائن ہی نہیں کی پارٹی باقاعدہ، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف دی بار میں نے جو دیکھا، جو چیک کیا، جو ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھی، تو نیچرلی میں نے اس پہ آواز اٹھائی. اور آج بھی میں کوئی عہدیدار پارٹی کا نہیں ہوں. مجھے ہمدردی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، بیکاز آف دی اونلی ریزنز کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. جہاں آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جہاں قانون کی حکمرانی کا تصور ہم ملیا میٹ کر رہے ہیں، جہاں بنیادی انسانی حقوق ہم معطل کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو اپنے آپ کو سویلین سپریمیسی کے چیمپئن سمجھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے اسپیشلی کہ جی ہم تو آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں اور ہم آئین کے خالق ہیں. اس آئین کے ہوتے ہوئے، عدلیہ کے، آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے، جس طرح صحافت کے اوپر، صحافیوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح عدالتیں چھوڑتی ہیں اور گھنٹے بعد یا بلکہ ادھر ہی جیل سے یا عدالت کے اندر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس کا نقصان ہمارے پورے ملک کو ہے، ہمارے جمہوری نظام کو ہے، ہمارے آئین کو ہے، ہمارے قانون کو ہے. میں تو کوئی عہدہ نہیں رکھتا، لیکن مجھے ہمدردی اس لیے ہے کہ جہاں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، ہم وکلا فرنٹ فٹ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص، جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا، کوئی بھی شخص ان چیزوں کو وہ کہے گا کہ یہ درست ہو رہا ہے. اور اس کا اوورآل نقصان کیا ہے؟ دیکھیں کل پرسوں ایمنسٹی انٹرنیشنل بول اٹھی، باقی ادارے ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بول رہے ہیں یہ نامناسب ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ملک کے لیے نامناسب ہے. دیکھیں فوج بھی ہمارے اپنے ملک کی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیاں بھی ہمارے اپنے ملک کی ہیں. جو پارٹی جیتے گی، جو اقتدار میں آئے گی، ہمارے ملک کی پارٹی ہوگی. فوج نے تو انہی کے ساتھ مل کے اس ملک کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے. لیکن اگر ہم اس کیفیت میں پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کچھ کر رہی ہیں اس کا غصہ لوگ فوج پہ نکال رہے ہیں، اگر فوج کوئی ایسا غلط حرکت کرتی ہے تو وہ ان کے خلاف بھی ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوگا. نقصان کس کا ہو؟ نقصان ہمارے ملک کا ہے، ہمارے معاشرے کا ہے. ہماری تباہی ہم اپنی انسرٹنٹی کی وجہ سے اپنی معیشت کی پہلے کر چکے ہیں.
اس معاشی بریک ڈاؤن کے نتیجے میں جو کہ پولیٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ چھوڑ رہے ہیں. میں ایک تھوڑا سا آپ کو ایک ماضی کی اس میں لے جاؤں. مجھے بتائیں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی فاطمہ جناح کو ہرایا گیا اور کس طریقے سے ہرایا گیا وہ آپ کے سب کچھ سامنے ہے. وہ بی ڈی سسٹم لایا گیا کیونکہ ہر ایک آدمی کا ووٹ ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو کہا گیا کہ یہ غدار ہے, اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا, 160 پلس کی سیٹیں وہ جیت گئے, ان کو اقتدار نہیں ملا, اور 80s والی سیٹوں والوں کو اقتدار ملا, ملک خدا نخواستہ ہمارا دو لخت ہو گیا. پھر بھٹو صاحب کو جب ہٹایا گیا تو مجھے بتائیں کہ ان کی پارٹی کے کتنے حصے بکھرے کیے گئے. کھر کی اپنی پارٹی تھی, کوثر نیازی کی اپنی تھی, رامے صاحب کی اپنی تھی, جتوئی کی اپنی پارٹی تھی. اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. بیچ میں محمد خان جنیجو صاحب کو پیدا کیا گیا, دریافت کیا گیا. محمد خان جنیجو کے دریافت سے نواز شریف پیدا ہوئے. نواز شریف سے جب ناراضگی ہو گئی, نواز شریف کے بطن سے پی ایم ایل کیو پیدا ہوئی. پی ایم ایل کیو کے ساتھ ایک پیٹریاٹ کا تڑکا لگایا گیا اور پھر اقتدار کو طول دی گئی. تو یہ چیزیں ہر زمانے میں رہی ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں, کبھی بھی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. پارٹیاں ختم ہوتی ہیں اپنے کریکٹر سے. پارٹیاں ختم ہوتی ہیں کہ جب وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی. پارٹیاں تب ختم ہوتی ہیں, پارٹیاں کبھی پریشر سے نہیں ختم ہوتی, کبھی ان کو زور زبر سے نہیں ختم ہو سکتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تمام مقتدر طبقوں اور حلقوں کو سب سے پہلے ملک کا سوچنا ہے. جب ملک کا وہ سوچیں گے پھر ایک دوسرے کو معاف کرنے پہ اتریں گے. جب ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو ملک کی بہتری کے لیے ان کا رول ہوگا, اور وہ رول ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے, خواہ وہ پارٹیاں چھڑوانے والا ہے, خواہ وہ زبردستی جیلوں میں ڈالنے والا ہے, یا کارکنوں کے پہ تشدد کرنے والا ہے, یا 9 مئی کا پہلے دن کا واقعہ جس طرح ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ کر کے گرفتار کرایا گیا عمران خان کو, اور اس کے بعد جو رات کو ہوا, یہ سب غلط ہے. اور ان غلطیوں سے ہمیں سیکھنا ہے. ہم بحثیت قوم سیکھیں گے نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے. اور آج بھی نقطہ آغاز ہے کہ ہم بیٹھ جائیں, ساری طاقتیں, سارے مقتدر طبقے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جو برداشت ہوتی ہے وہ معاشرے کی بقا ہوا کرتی ہے, اور عدم برداشت معاشرے کی تباہی ہوتی ہے. اور جب تک ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو تب تک سر, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں نے بڑا تعامل سے سنا. آپ کے پوائنٹس کو ایک ایک کر کے ذرا ڈائسیکٹ کرتے ہیں. ایک منٹ شریف شاہین صاحب, ایک منٹ, لیٹ می ڈائسیکٹ ایوری تھنگ. آپ نے کہا دریافت کا لفظ آپ نے یوز کیا, دریافت. تو عمران خان صاحب کو بھی دریافت کیا گیا تھا, معین الدین حیدر کو بھی دریافت کیا گیا تھا. دریافت کرنے کے لیے جو دریافت کرتے ہیں ان کو ان کے زیر اثر رہ کر ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں عدم برداشت ہے. 9 مئی کو کیا تھا عدم برداشت کا خاک آپ کے سامنے آیا ہے سب کچھ شاخسانہ. آپ یہ بھی فرما دیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے کس کو معاف کیا ہے آج تک؟ عمران خان صاحب نے کسی کو معاف کیا ہے؟ آج وہ کس جگہ کھڑے ہیں مجھے بتا دیں. نہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے, چلے جی غیر جمہوری قوتوں کو روکنا چاہیے, ان کی مداخلت کو روکنا چاہیے, یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کھنگالنے پڑ جاتے ہیں. مجھے بتا دیں ان کا ایکچوئل بنیادی موقف کیا ہے. ان کی جنگ کس سے نہیں ہے, اس ملک کی عوام سے ان کی جنگ ہے. اس ملک کی معیشت کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے, انہوں نے سازشیں کی ہے, انہوں نے اس ملک کو نہیں چلنے دیا. نیشنل اسمبلی سے وہ نکلے ہیں, اپنی اسمبلیز خود ڈیزالو کی ہیں, الیکشن کے لیے سپریم کورٹ, باقی معاملات کے لیے سپریم کورٹ, ضمانت کے لیے سپریم کورٹ, ملٹری ٹرائل کی بات ہوگی تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ چلے جائے. کبھی ایک معاملہ رہ گیا آپ سپریم کورٹ نہیں گئے, اس معاملے پہ آپ چلے جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی سے چاہیے کیا, اس کو کیا چاہیے؟ لٹیرے اس کو نہیں چاہیے, چور ڈاکو ان کو باقی سب لگتے ہیں. تو یہ جو القادر ٹرسٹ میں انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گفٹ ملا تھا ان کو, وہ بھی توشہ خانہ, میری گھڑی میری مرضی. دیکھیں پہلی بات 3-4 سوال آپ نے اوپر نیچے کیے ہیں, میں کوشش کروں گا جتنے مجھے یاد رہ گئے میں جواب دے دوں. سب سے پہلی بات کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے جو ماضی میں کسی کے ساتھ کیا, اگر کوئی بری روایت قائم ہوئی ہے تو اس کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ہمارے جمہوری ملک میں. دوسری بات یہ ہے کہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے کا لیڈر ہے جس کے خلاف 150 سے مقدمات 1 سال کے اندر ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں ہے. اور جو باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. بڑے آنیسٹ جج رہے ہیں جیسے جاوید اقبال صاحب, وہ چیئرمین تھے نیب کے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے کی آج بھی آپ ان کی سے دیکھیں, آج بھی وہ کمیشن مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ ہیں, ان کی رسپیکٹ ہے. اور وہی شہباز شریف صاحب ان کو کنٹینیو بھی کرا رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے اگر وہ آنیسٹ آدمی ہیں. تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ
عمران خان صاحب نے اگر کسی کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھنے کا جہاں تک سوال ہے، دیکھیں وہ کیا ایجاد ہوئے؟ نہیں، انہوں نے پچھلے 27 سال سے سٹرگل کی ہے. وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں میں سوار ہو کر نہیں آئے، کسی نے ماشاء اللہ کے زمانے میں ان کو اقتدار نہیں دلوایا. ہاں اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے ماضی میں وہ بھی غلط تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ آج ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. ویری انٹرسٹنگ. آئی ایم انجوائنگ. سر وہ کندھوں میں نہیں آئے سر، کس طرح آئے اگر آپ بتا دیں. پاشا صاحب آئی وانٹ یو ٹو انٹرجیکٹ ہیئر. آپ ہنس رہے ہیں، ذرا میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. دیکھیں جس طرح 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، جس طرح نیب کو استعمال کیا گیا، نیب کے نوٹس کس طرح سیاستدانوں کو جاری ہوئے اور 4 گھنٹوں میں ان سیاستدانوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اور وہ اس وقت تک تھے اور اب وہ واپس جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے، آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کاف نے کس کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملایا، باپ پارٹی کو کس نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملایا، اس کے علاوہ باقی پارٹیاں آپ دیکھ لیں، ایم کیو ایم کو کس نے ملایا. اور آج وہی پارٹیاں 1 سال پہلے نہیں، اب جب یہ اٹھا پارٹیاں کے ایک سائڈ پہ بیچ کر دی میں، گئی. سوری فار انٹرپشن، سنیں اب یہ پارٹیاں کس کے ساتھ ہیں اور کس کے کہنے پہ ملی ہیں؟ سنیں میں عرض کرتا ہوں، تو اب آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم بات یہ کرتے ہیں، تنقید تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جب آپ برسر اقتدار تھے 4.25 سال تو آپ نے کیا نہیں کیا. آپ نے عدم برداشت کا کلچر اس ملک میں متعارف کروایا اور اس حد تک متعارف کروایا کہ بیٹے باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور سیاستدانوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کیا. آج آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ میں بات کرنے کو تیار ہوں. آج آپ کہتے ہیں کہ میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ 4.25 سال جب آپ وزیر اعظم رہے، آپ ٹوٹل گنتی کے 20 یا 25 دفعہ آپ قومی اسمبلی کے ایوان میں گئے. آپ نے تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. آپ نے اس طرح کیا کہ چور ڈاکو کہہ کے اور کیا کیا آپ نے نام رکھے قومی لیڈران کے. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن جب آپ یہ کلچر دے رہے ہیں اور جب آپ بڑے ایک تسلسل کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو سوسائٹی میں مجموعی طور پہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، یہ آپ ہی کی دین ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے. کیا آج آپ آرمی کورٹس پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن آپ کے دور میں 25 کیسز چلے سیولینز پہ آرمی کورٹس میں، آپ نے کسی ایک پہ بھی اعتراض نہیں کیا. ایک شخص نے خط لکھا، اس خط کی بنیاد پہ آپ نے اس کیس کو آرمی کورٹس میں ریفر کیا اور وہاں پہ سزائیں بھی دلائیں، پھانسیاں بھی دلائیں. تو بات صرف کرنے کی یہ ہے کہ آج اسی کا خمیازہ بھگتنے جا رہے ہیں. ہم اب بھی اس بات کو اعتراض کرتے ہیں اور تشویش کا باعث سمجھتے ہیں کہ سیولینز کا ٹرائل آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا اس کا کیس آرمی کورٹس میں چلنا چاہیے. یہ ہم نے خود یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے. تو صرف اتنا میں کہوں گا کہ جب تک آپ ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں اس وقت تو سارا ٹھیک ہے. جب اس پیج سے آپ ہٹے ہیں پھر ہر چیز آپ کو ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن نظر آ رہی ہے، آپ کو ریاستی دہشت گردی بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو ہر وہ چیز نظر آ رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. اس میں نہیں کہتا کہ بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. کیا اسی کو ہم نے جواب الجواب کے طور پہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے والی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے، یا اس ملک کو اس نئی ڈگر پہ لے کے آنا ہے جہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، اور جہاں پہ آپ اس ملک کو آزاد عدلیہ کے ساتھ آئین کی بالادست قوم کی حیثیت سے آپ کو پہچانا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں
اس میں آپ کو کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے بجائے ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا، اور ابھی کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے پاشا صاحب، مجھے کیا بریک لینے کی اجازت دیجیے گا؟ دونوں حضرات سے واپس آ کے بات کرتی ہوں، لیکن جانے چاہتے تھے یہ کہہ دوں کہ ہر رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں جی مکافات عمل کا۔ ہم خود کوئی عمل نہیں کرنا چاہتے، مکافات عمل کا انتظار رہتا ہے، اور اس کے بعد مکافات عمل کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وقفہ لینے جانے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے تھے، حسن رضا پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شعیب شاہد صاحب موجود ہیں۔ ذرا ہیٹڈ سی ڈیبیٹ ہو گئی ہے، لیکن اب اس سے آگے بڑھیں گے۔ میں سر ڈسکلیمر دے دوں کہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے رسپونڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ذرا کوئکلی کرنا ہے۔ آئی لو ہیئرنگ یو پیپل، بٹ میرا شو ہے اور ظاہر ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ٹائم بھی ہے کم۔ تو یہ فرما دیجیے گا حسن رضا پاشا صاحب، آپ صرف یہ مجھے بتا دیجیے کہ یہ جو ملٹری کورٹس میں معاملہ ٹرائی ہونے والا معاملہ ہے، اس کے بار کاؤنسل کہاں کھڑی ہے؟ اس کے کس اینڈ پر کھڑی ہے، ہاں کہ نہ؟ جہاں تک بار کونسل کا تعلق ہے، میں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ڈے ون سے بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا یہ موقف رہا ہے کہ سیولینز کا ٹرائل آرمی کورٹس میں نہیں کرنا چاہیے، اور ابھی بھی ہمارا یہی موقف ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان میں ٹائم لمبا، ٹرائل کا لمبا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے وہ کوئی جواز نہیں ہے، چونکہ آرمی ATA ایکٹ میں یہ دیا گیا ہے کہ ود ان 7 days ٹرائل مکمل کرنا ہے۔ وہ ان کورٹس کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ وہ ود ان 7 days ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ وہ ٹرائل مکمل کریں، اور جو بھی جزا اور سزا بنتی ہے وہ اناؤنس کریں۔ میری تو یہ ہے رائے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا فرمائیں گے شاہین صاحب؟ اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کافی دنوں بعد حسن رضا پاشا صاحب کی گفتگو سن کے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم آرمی ایکٹ کو اطلاق سیولینس سے نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بات میں آپ کو ماضی کے جھروکوں سے تھوڑا سا بتا دوں، نواز شریف صاحب نے 97 میں یہ تجربہ کیا تھا، 97 میں یہ تجربہ کیا تھا، جس کو مارا مری کیس میں سپریم کورٹ نے سیٹیفائڈ کر دیا تھا کہ آپ سیولینس سے نہیں لاگو کر سکتے۔ لیکن یہ جو آئین میں ترمیم ہوئی تھی نا، جو پاشا صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ آئین میں ترمیم ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں 2015 میں 2/3 میجورٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں ایگری کیا تھا کہ ATTP یا باقی اس طرح کی دہشت گردی کے خلاف آرمی ایکٹ میں اس کو آئین میں ترمیم کر کے ملٹری کورٹس بناتے ہیں، اور ان کے خلاف چونکہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی اور وٹنسز نہیں آتے، تو اس وجہ سے ہم اس کا اطلاق کریں گے۔ اور وہ 2 سال کے لیے تھا، وہ سنسٹ کلاس تھی، پھر 2 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا 2019 تک۔ اب 2019 کے بعد ضرب عضب بھی تھا نا اس وقت، ایک بنیادی وجہ تھی کہ کیوں بنائے گئے تھے نا۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب جب تک ایک بات اور ہے، ابھی میں اس پہ نہیں آنا چاہتا کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہونا ہو قانونی اور آئینی طور پر تو وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر، جو کہ آئین کے مطابق جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی وہ آئین میں آپ ترمیم نہیں کر سکتے۔ جب تک آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے، ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم آپ نہیں بنا سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کے آلریڈی فیصلے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ آرمی ایکٹ کا اطلاق ہو پائے گا، اگر کیا بھی تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عدالت اس کو یہ فیصلہ سسٹین نہیں کر سکے گا، ہاں وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے یا سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے۔ میں ایک آدھ بات کا آپ کا جواب دینا چاہوں گا، جو پاشا صاحب فرما رہے تھے کہ MQM باپ اور ان پارٹیز کو اکٹھا کر کے ان کے حوالے کیا گیا عمران خان صاحب کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں اتنے زیادہ ہیں تو آج وہ کن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کن کی آشیرواد سے آج PDM کی جماعتیں ان کے سارے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تو وہ اقتدار پورا نہیں مل سکتا جب تک کہ ان پارٹیوں کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی بات کو میں اگر آگے بڑھاؤں تو آج جو کچھ ہوا ہے پچھلے سال ریجیم چینج آپریشن، اس میں بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کا رول تھا۔ آپ اگر آگے آئے تو جہاں تک ایک دو اور سوال میں پوچھوں ان سے، دیکھیں یہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، اب ہمارے قریبی دوست ہیں، بھائی ہیں، پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بنیادی حقوق آج طلب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خیال ہے کرنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، ہماری قانونی ذمہ داری ہے۔
ہم سب آئین کی پامالی جہاں جہاں ہو رہی ہوگی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. سر آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے پورا 75 سال موجود ہے، لیکن ہم آج کے سال میں، آج کے مہینے میں، آج کے ہفتے میں ہی یہ یاد کریں تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس ملک میں یا تو پہلے نہ ہوا ہوتا اور ہم نے نہ اس کو درگزر کیا ہوتا، نہ ہم نے اپنی آنکھیں چرائی ہوتی، تو پھر آج یہ معاملہ نہیں ہوتا. ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میرے ساتھ مولوی صاحب ہیں جی، محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ سے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا تھا اپنے آپ کو. مولوی صاحب یہ فرما دیجیے گا، آج تو شکایات کا دفتر کھول کے بیٹھ گئے فیاض الحسن چوہان صاحب، شیریں مزاری صاحب نے سیاست کو ہی خیر بات کہہ دیا، یہ بات بڑی کی جا رہی ہے کہ پریشر ہے پریشر ہے. آپ کو کوئی پریشر تھا سر؟ نہیں بھیا، مجھے تو کوئی پریشر نہیں تھا اور میں نے اپنے خوشی سے کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کی جو واقعہ تھا وہ کہیں سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی فوج کو ڈیمیج کریں یا ان کا morale ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ فوج جو ہے ہم پاکستان کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کو ڈی مورلائز کرنا کہیں سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسپیشلی شہداء کے جو تصویریں اور ان کے مجسمے اور علم کا جہاز، یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. دیکھیں میں یہ کہوں گا احتیاط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر آدمی احتیاط کر سکتا ہے، مگر اس کو تنقید کا نشانہ بنیں گے وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اس لیے میں نے کافی. سر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ڈی مورلائز نہیں کرنا چاہیے فوج کو اور شہداء کی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے دل چیر دینے والے مناظر ہیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں، خوف آتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے. لیکن عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، جو زبانی کلامی ان کا کرٹیسزم ہے، وہ جاری رہا، آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا. اب عملی طور پر جب وہ نظر آیا تب چھوڑا. تو میں کہہ رہی ہوں زبانی کلامی کسی کو کرٹیسائز کرنا، ڈی مورلائز کرنا ٹھیک ہے، عملی طور پر نہ کریں. دیکھیں میں اس کی میں وجہ بتاؤں، دیکھیں نا وہ بولتے ہیں نا گناہ کا سوچنا اور گناہ کرنے میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. گناہ کے سوچنے کے اوپر جو ہے سزا نہیں ملتی، گناہ کرنے میں سزا نہیں ملتی. تو اسی لیے جو ہے نا میں نے جو چھوڑا ہے یہ ہونے کے بعد چھوڑا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، زبانی کلامی تو میرا خیال سے ہر پارٹی نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب آپ دیکھیں جو بھی پارٹی اقتدار سے ہٹتی ہے وہ فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے PMLN ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہے. اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آپ مطلب یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ آگے میرے اسٹیٹمنٹ کے ساری پارٹیز بدقسمتی سے یہی کر رہی ہیں. مولوی صاحب یہ فرما دیجئے کہ یہ جو معاملہ ہے ضمانت کا، یہ صرف عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے اور ان کو کوئی نہیں پکڑتا، باقی تو سب کو پکڑ لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈر سے بھی لوگ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں PTI سے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں نے کہا کہ وہ جو عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے ان کو نہیں پکڑتے. میں نے کہا ضمانت مل جاتی ہے، صرف عمران خان صاحب کو نہیں پکڑا جاتا دوبارہ، باقی تو سب کو پکڑ لیا جاتا ہے. ضمانت کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں، آج ختیجہ شاہ صاحبہ بھی گرفتار ہو گئی ہیں. یہ بڑا ایک نظر آ رہا ہے انفرگیونگ موڈ میں ہے اس وقت جو ہماری حکومت ہے اور فوج ہے. آپ اس پر میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ ڈر سے بھی چھوڑ سکتے ہیں. آپ کی آواز ایک ذرا چلے اوکے سر میں سوری وقت کی کمی، ٹھیک ہے اوکے تھینک یو سر، آپ نے جوائن کیا. میں یہی سوال آپ سے پاشا صاحب کہ یہ خوف جو ہے کہ جیل نہ میں جا دے، پکڑ دھکڑ نہ ہو جائے، ضمانت پڑ جائے، تو بہت سارے لوگ تو وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار ہیں. اور القادر ٹرسٹ یا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے انہوں نے فوج کے خلاف اکسایا لوگوں کو. عمران خان صاحب کے لیے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیز ان کی پکڑ میں زیادہ، ان کو پکڑنے میں کیا آسان رہے گا؟ دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو، تنظیم ہو، اس کے جو ورکرز جو کارکن وہ ہوتے ہیں، ایک چیز ان کو جوڑے رکھتی ہوتی ہے اور وہ ہے 9 مئی واقعی ایک بہت ہی دکھی دن تھا ہمارے لیے اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جو اب ہو رہا ہے اس کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا. لیکن یہ اگزامپل جو سیٹ کیا گیا ہے، اسپیشلی میں ختیجہ شاہ صاحبہ کا نام یہاں لینا چاہوں گی، کیونکہ جس کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں، واقعی میں پڑھے لکھے لوگ جو ایسی چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، آج ان کے کوئی کانٹیکٹ ان کے کام کے نہیں رہے. شہباز شریف صاحب کے دوست بھی ہیں، ان کے والد صاحب، ان کے ہسبینڈ کے بھی بڑے کانٹیکٹس ہیں، ان کو نواسی ہیں سابق چیف کی، اور
تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں خود اپنی گرفتاری دی ہے CIA کے دفتر میں. لیکن اب آگے معاملات کیا ہوں گے؟ دس از آئی تھنک اے کال فار ایوری ون جو ایموشنز میں بہہ کے لوگوں کو اکسائے اور اس طرح سے املاک کو نقصان پہنچائے. فوجی شہدا کی تحقیق کرے، اٹس ناٹ آن. اور یہ ایگزامپل سیٹ ہونا ضروری تھا، لیکن آئی ہوپ کہ دس ول اینڈ ہیئر اور آگے نہیں بڑھے گا. آئی تھنک ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. یہاں پر ہم جا رہے ہیں آپ سے الوداع لیتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی کل. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے.